السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری دوسری ویڈیو ہے، کیا ایک مسلمان مشرک ہو سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے، کمنٹ کرے اور شیئر کرے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرے۔ دوستو ایڈوکیٹ محمد فیاض سید صاحب کی چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ ان کی چینل کو بھی ضرور وزٹ کیا یہ بھی شرک ہے اس عنوان کے تحت؟ آئیے سب سے پہلی چیز ایک غلط فہمی کا ازالہ، کیا مومن مشرک ہو سکتا ہے؟ بڑا آپ بول رہے جرک مسلمان کا مشرک ہو سکتا ہے کیا؟ یہ دو پول ایک جگہ مل سکتے ہیں کیا؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ مشرک بولے تو بت پرست، مشرک بولے تو بت پرست، مشرک بولے تو مشرکین مکہ۔ ہم نہیں، ہم جو یہ سجدے کر رہے کسی کو جھک جانے یہ سب نہیں، وہ مشرکین مکہ۔ اچھا ماشاءاللہ بڑی اچھی بات۔ مجھے بتائیے اصل چیز عقیدہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر کیا گیا عمل، یہ اصل چیز عمل ہوتا ہے؟ صرف اصل چیز عقیدہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ انسان عمل کرتا ہے۔ ایک انسان ایک کام کرے اور اس کو مشرک کہا جائے، اور وہی دوسرا انسان دوسرا کام کرے تو کیا اس کو مشرک نہیں کہا جائے گا صرف اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے؟ نہیں۔ تو کیا ایک مومن مشرک ہو سکتا ہے؟ آئیے سب سے پہلے میں نے درس کی شروعات اسی آیت سے کی تھی۔ اللہ نے فرمایا سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت میں 106 میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اے نبی تم دیکھو گے اکثر لوگوں کو کہ اللہ پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، ایمان کا دعویٰ تو کرتے اللہ پر، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لیکن سوائے شرک کے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو ایک ایمان والا مشرک ہو سکتا ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، تم دیکھو گے اکثریت کو دعویٰ کرتے ہوئے اللہ ایمان کا، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، سوائے شرک کے وہ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ مسلم مشرک ہو سکتا ہے، مومن تو نہیں بھرا، وہ درجہ بلند ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں شرک کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہونا چاہیے۔ دوسرا، اصل وہ عقیدہ ہے جس بنیاد پہ اعمال کی جاتا ہے، ورنہ بہت سی بات یار تم لوگوں کا تو مسئلہ ایسا ہے، کچھ لوگوں کا ہوتا ہے بس شرک 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 بدعت بدعت بدعت، شرک 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 بدعت بدعت، زندگی میں کچھ کام ہی مت کرنے دو ہم کو، ختم رکھے تو شرک، ختم رکھے تو بدعت۔ تم لوگوں کا تو معاملہ ہی عجیب ہے، یہ قرآن و سنت والوں کا نا بس شرک 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 بدعت بدعت بدعت، ٹھیک ہے، بس شروع ہو جاتے ہیں اور بس شرک اور بدعت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، فلاں چیز ہے۔ بھائی ہمارا بولنا یہ ہے جو چیز کو جتنی اہمیت اتنی دی جائے تو فائدہ بھی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے 23 سال میں سے 13 سال صرف شرک 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 اور توحید 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 بتایا۔ 13 سال صرف عقیدہ ہے۔ نبوت کے بعد 13 سال کے بعد ہجرت کے بعد نماز روزہ زکوٰۃ حج جہاد سب آ رہا ہے۔ 13 سال صرف عقیدہ توحید، ہاف سے زیادہ آپ کی زندگی کا 65 to 70% صرف کس میں گیا؟ دعوت التوحید، شرک سے بچانا اور توحید کی دعوت ہے، تو بڑی اہمیت ہے۔ آپ اتنا سا ٹیکا لگائے تو تم شرک بول دیں گے، اتنا سا موز رکھ دیا تو شرک بولیں گے، اتنا سا چاول گاڑ دیا تو شرک بولیں گے، کیلا ٹھوک دیا تو یہ تھوڑی شرک ہوتا کیلا ٹھوکنا۔ میں نے اس لیے کہا وہ عقیدہ جس عقیدے پہ وہ کام کیا جا رہا، عمل بہت چھوٹا ہے لیکن عقیدہ اس کے پیچھے جڑا ہوا ہے، وہ عقیدہ اور پھر عمل دونوں مل کے جو ہے ایک خطرناک جو ہے کیا بولتے ہیں مکسچر بن جاتے ہیں، اور جو آخرت کے اعتبار سے گھاتک ثابت ہوتا ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے بڑی عظمت والی زندگی جی لے آپ دنیا کے اعتبار سے، لیکن آخرت میں بہت گھاتک ہے، چھوٹا سا۔ اصل چیز ہے وہ عقیدہ اور اس کی بنیاد پہ کیا گیا عمل، یہ بات کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ تو ایک مسلم مشرک ہو سکتا ہے۔ شرک ایک عقیدہ ہے جس عقیدے پہ عمل کیا جاتا ہے، چاہے وہ کتنا چھوٹا ہو کتنا بڑا ہو، شرک شرک ہے، یاد رکھیے۔ ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 2 لوگ تھے، ایک جنگل سے گزر رہے تھے، ایک جگہ گئے تو ایک دیول تھا، ایک بت تھا، وہاں کی جنگلی لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا اس بت کو کچھ پیش کیے بغیر ہم تم کو آگے نہیں جانے دیں گے ورنہ قتل کر دیں گے۔ دونوں نے کہا جو توحید پرست ہے کہ ہم تو یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک کے پاس شیطان اور کہا ایک مکھی مار دے ایسا اور ڈال دے سامنے، قربانی مانگ رہے نا یہ لوگ، تو کہا اونٹ ذبح کر اور جانور کا، ایک مکھی لے مار اور ڈال دے۔ اس کو آئیڈیا اچھا لگا، مکھی ماری اور ڈال دی۔ اللہ کے فرماتے اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ ایک انسان صرف مکھی کی وجہ جہنم میں گیا۔ دوسرا انسان تھا، اس نے کہا تم جو چاہے کر دو میں تو نہیں کرنے والا۔ لوگوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اللہ نے اس کو جنت نصیب کر دی۔ مکھی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں عقیدہ اور عقیدے کی بنیاد پہ کیا گیا عمل جب دونوں مل جاتے ہیں بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو شرک کو معمولی مت سمجھو، ایک ٹیکا لگانا شرک ہے کہ ہاں شرک ہے، اگر اس عقیدے پہ لگایا جائے کہ یہ حفاظت کر سکتا ہے تو ہے نا، بچوں کو لگاتے نا نظر نہ لگے میرے پیارے کو ایک ٹیکا، اور کبھی کبھار تو عورتیں خود بھی اپنے آپ کو لگا لیتی نظر نہ لگے بول کر، اور اپنے شوہر کو بھی لگاتی ہے، تو بہت چھوٹا سا ایک ڈاٹ، پتہ نہیں کس گندی راکھ کا بنا ہوا ہے، مطلب اس کی حیثیت اور اوقات دیکھیے، لیکن بگاڑ لاتا ہے آپ کے توحید میں، ہمیشہ کی جنت سے دور کر کے ہمیشہ کی جہنم لے جاتا ہے۔ ایک عقیدے پہ بنیاد پہ کیا گیا
ایک کالا دھبا زندگی برباد کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کا عقیدہ اٹیچ ہے، اور اس کے بعد ایک عمل ہے، عمل تو بہت چھوٹا سا ہے، کالی راکھ پتہ نہیں مٹی کی ہے، پتہ نہیں کاجل کائے کا بنا ہوا ہے، کون سے گھی کا اور کون سے تیل کا لگا لیا، ایک چھوٹا سا ٹیکا ہے، پتہ نہیں اس کی قیمت کاسٹ وائز کتنے آنے بھریں گی، لیکن اس کے پیچھے کا عقیدہ اور وہ عمل جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ بڑا ایسا چیز، وہ مکھی کی وجہ سے کہ ہم ٹکی کی وجہ سے جا سکتے ہیں، تو معمولی مت سمجھیے، نہیں بھائی ہم تھوڑی بتوں کے سامنے جھک، نہیں بتوں کے سامنے جھکنا ہی شرک نہیں، وہ بھی ایک قسم کا شرک ہے، وہی ایک شرک نہیں ہے، لیکن اس بات کو سمجھ آئیے۔ اب میں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔